بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اچھے اخلاق اور کردار کے ساتھ روبرو صورت بھی اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، جس کی طرف ہر انسان کا دل خود بخود کھینچا چلا جاتا ہے۔ اس لیے باطنی حسن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام پیغمبروں اور رسولوں کو ظاہری حسن کی دولت سے بھی نوازا تھا۔ چنانچہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بھیجے گئے تمام پیغمبروں اور پوری نسل انسانیت میں سب سے زیادہ خوبصورت اور حسین شکل و صورت کے مالک ہیں۔ اللہ نے سلطان عرب و عجم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مثل نہ کسی کو پیدا فرمایا اور نہ کبھی پیدا ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی خوبیوں، کمالات اور ظاہری خصوصیات میں ایسے یکتا ہیں کہ اس میں آپ کا کوئی شریک ہی نہیں۔ امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر ایمان کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ یعنی تکمیل ایمان کے لیے یہ بات شرط ہے کہ ہم اس بات کا اقرار کریں کہ رب کائنات نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود اقدس حسن و جمال میں بے نظیر اور بے مثال بنایا ہے۔ امام زرقانی امام قرطبی کا بیان نقل فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن و جمال مکمل طور پر ہم پر ظاہر نہیں کیا گیا۔ اگر آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تمام حسن و جمال ہم پر ظاہر کر دیا جاتا تو ہماری آنکھیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلووں کا نظارہ کرنے سے قاصر رہتیں۔ شیخ عبدالحق محدث دلوی حسن و جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیان میں لکھتے ہیں، اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن و جمال بشر کے لباس میں چھپا ہوا نہ ہوتا، روح منور کی طرف دیکھنا ناممکن ہو جاتا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک سب سے حسین و جمیل اور پرکشش جاذب نظر تھا۔ چہرہ مبارک نہ تو بہت زیادہ گول تھا اور نہ بہت زیادہ لمبا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک دونوں صورتوں کے درمیان تھا، یعنی گولائی اور لمبائی کے اعتبار سے اعتدال پر تھا۔ حضرت جابر بن سمرہ بیان کرتے ہیں، میں نے چاندنی رات میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرخ پوشاک زیب تن کیے ہوئے تھے۔ میں بیک وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور چاند کو دیکھتا رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے چاند سے کئی گنا بڑھ کر حسین لگ رہے تھے۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شکل و صورت کے لحاظ سے تمام انسانوں میں سب سے زیادہ حسین تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ انور سب سے حسین و جمیل تھا اور رنگت سب سے زیادہ براق اور روشن تھی۔ جس نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصف بیان کیا ہے اور جو کچھ ہم تک پہنچا ہے، ہر ایک نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور کو 14ویں کے چاند سے تشبیہ دی ہے۔ ان میں سے کوئی کہنے والا یہ کہتا ہے، شاید ہم نے 14ویں رات کا چاند دیکھا۔ کوئی کہتا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری نظروں میں 14ویں رات کے چاند سے بھی بڑھ کر حسین تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قد کے لحاظ سے نہ زیادہ دراز اور طویل تھے اور نہ ہی پست قد، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معتدل اور درمیانی قد و قامت کے مالک تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے جرمٹ میں چلتے تو ان میں سب سے نمایاں نظر آتے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قد و قامت کے لحاظ سے تمام لوگوں سے زیادہ حسین تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قامت مبارک کا تذکرہ کرتے تو ایمانی اور روحانی، ذہنی اور قلبی سطح پر ایک سرشاری کی کیفیت سے لطف اندوز ہوتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک 14ویں کے چاند کی طرح تابدار تھا۔ آئینے کی طرح چمکتے اس چہرے پر جب زیارت کے لیے آنے والوں کی نظر پڑتی تو بے ساختہ پکار اٹھتے کہ یہ بڑا ہی مبارک چہرہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت حسین اور وجیحہ اور نکھرے ہوئے شگفتہ اور شاداب چہرے والے تھے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا حسین کوئی نہیں دیکھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، ایک مرتبہ سلائی کے دوران سوئی میرے ہاتھ سے گر گئی۔ میں نے اسے بہت تلاش کیا
مگر ناکافی روشنی کے باعث مجھے نہ ملی۔ اتنے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجرہ مبارک میں داخل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے انور کی نورانی شعاؤں سے مجھے وہ سوئی پل بھر میں نظر آ گئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رنگت ایسی سفید تھی کہ لگتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سراپا چاندی سے ڈالا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رنگت سفید مگر سرخی مائل تھی، نہایت روشن اور نکھری نکھری تھی۔ اس چمک اور دمک کے سامنے سیکل شدہ تلواروں کی تابش اور تابانی بھی مان دکھائی دیتی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی بات پر خوش ہوتے تو روئے انور آئینے کی طرح یوں چمک اٹھتا کہ دیواروں کا عکس تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ اقدس میں جھلکتا اور ڈھلکتا دکھائی دیتا۔ دربار رسالت کے سناہاں رس حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کی تعریف یوں کرتے ہیں: وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَكَ عَيْنٌ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ سے زیادہ حسن و جمال والا کسی آنکھ نے کبھی دیکھا ہی نہیں، اور آپ سے زیادہ کمال والا کسی عورت نے جنا ہی نہیں۔ یا رسول اللہ، آپ ہر عیب اور نقص سے پاک پیدا کیے گئے ہیں، گویا آپ ایسے ہی پیدا کیے گئے جیسے حسین و جمیل پیدا ہونا چاہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسد اقدس کو دست قدرت نے خصوصی اہتمام اور محبت کے ساتھ خوشبو میں گوندا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ محترمہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں: جو ہی میں نے پہلی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اقدس کو 14ویں رات کے چاند کی طرح سراپا نور پایا، اور اس سے تر و تازہ کستوری کی مہک آ رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم پر میل کا کوئی ذرہ یا نشان تک نہ تھا۔ حضرت حلیمہ بیان کرتی ہیں: جب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر لائی، قبیلہ بنو سعد کا کوئی گھر ایسا نہ رہا جس سے ہم نے کستوری کی خوشبو نہ سونگھی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوشبو استعمال نہ بھی فرماتے، تب بھی آپ کے جسم اقدس سے کستوری یا محلوط عطر کی خوشبو مشام جاں کو معطر کرتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ مبارک بھی مشکبار ہوتا، اور اس سے پھوٹنے والی خوشبو کائنات کی عمدہ ترین خوشبو سے بھی افضل ہوتی۔ ایک روایت میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارے پاس حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، پھر ہمارے ہاں ہی کیلولا فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسینہ آیا تو میری والدہ ایک شیشی لے آئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسینہ مبارک صاف کر کے اس شیشی میں ڈالنے لگیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہو گئے اور دریافت فرمایا: میں سلیم، یہ کیا کر رہی ہیں؟ انہوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ، یہ آپ کا پسینہ مبارک ہے جسے میں جمع کر رہی ہوں تاکہ بعد ازاں ہم اسے اپنی خوشبو میں ڈالیں۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کیا: یا رسول اللہ، میری بیٹی کی شادی ہے اور میری یہ خواہش ہے کہ آپ میری مدد فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اس وقت تو میرے پاس کچھ نہیں، لیکن تم کل ایک کھلے منہ والی شیشی اور ایک لکڑی لے کر آنا۔ میرے اور تمہارے درمیان ملاقات کی یہ نشانی ہوگی کہ دروازے کا کواڑ بند ہوگا، تم دروازے پر دستک دینا۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ اگلے دن وہ کھلے منہ والی شیشی اور لکڑی لے کر آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لکڑی سے اپنے بازوؤں پر سے پسینہ اکٹھا کر کے اس شیشی میں ڈالنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ وہ شیشی بھر گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص سے فرمایا: یہ لے جاؤ اور اپنی بیٹی سے جا کر کہو اس لکڑی کو اس شیشی میں ڈبو کر نکالے اور اپنے آپ کو اس سے خوشبو لگائے۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں: جب وہ خوشبو لگاتی تو پورا شہر مدینہ اس کی خوشبو سے مہک اٹھتا، اور اسی بنا پر لوگوں نے اس گھر کا نام خوشبوؤں والا گھر رکھ دیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سایہ نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورج کی روشنی میں کھڑے ہوتے
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور مبارک سورج کی روشنی پر غالب آ جاتا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چراغ کے سامنے کھڑے ہوتے تو آپ کے جسم اطہر کا نور چراغ کی روشنی پر غالب آ جاتا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیاہ زلفوں کے درمیان دو سفید کان یوں لگتے جیسے تاریکی میں دو روشن ستارے چمک رہے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک نہایت حسین و جمیل تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کشادہ پیشانی والے ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی مبارک جب بالوں کے درمیان میں سے نمودار ہوتی سب سے زیادہ روشن ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی صبح صادق یا شام کے وقت صحابہ کرام کی مجلس کی طرف تشریف لاتے تو انہیں آپ کی پیشانی مبارک یوں دکھائی دیتی جیسے چراغ چمک رہا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ابرو مقدس اس حد تک باہم جڑے ہوئے اور ان کے درمیان فاصلہ اتنا کم تھا کہ بغور دیکھنے سے ہی محسوس ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ابرو مبارک باریک، ہمدار، گنے اور جدا جدا تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی چشمان مقدسہ کے بارے میں خود فرماتے ہیں، میں وہ کچھ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے اور وہ کچھ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں سیاہ، بڑی اور طبعی طور پر سرمگی تھیں، ان میں سرخ رنگ کے ڈورے بھی تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں سیاہ تھیں جو خوبصورتی کی علامت سمجھی جاتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس آنکھوں کا یہ اعجاز ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیک وقت آگے پیچھے، دائیں بائیں، اوپر نیچے، دن رات، اندھیرے اور اجالے میں یکساں دیکھا کرتے تھے۔ حضرت ہند بن ابی حالت تمیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناک مبارک بلند تھی اور اس پر نور جھلکتا رہتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخسار مبارک ہموار تھے، اور روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخسار مبارک میں غیر موزوں بلندی نہ تھی، اور یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخسار مبارک پر گوشت کم تھا اور ان کی جلد نرم تھی۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے والے دانتوں کے درمیان موزوں فاصلہ تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کلام فرماتے تو یوں محسوس ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے والے دندان مبارک سے نور پھوٹ رہا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک نہایت خوبصورت اور موزوں تھے۔ حضرت برہ بن عازب سے مروی ہے کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز عشاء میں سورۃ التین کی تلاوت فرماتے ہوئے سنا، اور میں نے کسی کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ خوش الحان اور اچھی قرأت کرنے والا نہیں پایا۔ حضرت معبد سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز میں وقار اور دبدبہ تھا۔ حضرت عاتقہ بنت عبد المطلب سے مروی ہے، وہ فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے خوبصورت گردن والے تھے، جو نہ زیادہ طویل تھی اور نہ زیادہ چھوٹی۔ دھوپ یا ہوا میں گردن کا ظاہر ہونے والا حصہ چاندی کی اس سراہی کی مانند لگتا جس میں سونا ملایا گیا ہو، اور اس میں چاندی کی سفیدی اور سونے کی سرخی چمک رہی ہو۔ گردن کے جس حصے کو کپڑے نے ڈھانپا ہوتا وہ ایسے لگتا گویا پس پردہ 14ویں کا چاند چمک رہا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے کسی دیباج یا ریشم کو بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ہتھیلیوں سے زیادہ نرم و گداز اور ملائم نہیں پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ اقدس فراخ اور آئینے کی طرح سخت اور ہموار تھا۔ شکم مبارک اور سینہ اقدس دونوں کا کوئی ایک حصہ بھی دوسرے سے بڑا ہوا نہ تھا۔ سینے کے اوپر کے حصے سے ناف تک مقدس بالوں کی ایک پتلی سی لکیر تھی۔ مقدس چھاتیاں اور پورا شکم بالوں سے حالی تھا، البتہ شانوں اور کلائیوں پر قدرے بال تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلیاں اور قدمین مبارک گوشت سے پر تھے۔ حضرت عبداللہ بن بریدہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریف تمام لوگوں کے قدموں سے زیادہ خوبصورت اور نفیس تھے۔ یہاں اس امر کا ذکر از حد ضروری ہے
یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے جنہوں نے اپنے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن معنوی کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال ظاہری، انداز گفتار، حد و حال، قد و قامت، پیام و طعام، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گزرے ایک ایک پل اور ایک ایک ادا کو یاد رکھا اور بیان فرما کر آنے والی ملت اسلامیہ پر احسان عظیم کیا۔ یہ اسی کا فیضان ہے کہ ہم بھی ان کے فرمودات کی روشنی میں محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلیہ مبارک اور حسن و جمال کو نگاہ شوق اور چشم تصور میں لا سکتے ہیں۔